جو حدود ہیں شریعت کی، ان میں سے ایک حد قذف کہلاتی ہے۔ حد قذف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اگر کسی پاک دامن عورت پر غلط کاری کا الزام لگایا اور بعد میں اس کو ثابت نہیں کر سکا، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ شریعت کی حد ہے، حد قذف۔ اس سے کیا بتلانا مقصود ہے؟ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ دوسرے انسان کی، دوسرے مسلمان کی عزت کا ہمیں پاس ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حجۃ الوداع کا آخری تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا ان اموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، جس طرح آج کا دن محترم ہے، جس طرح یہ مکہ کا شہر محترم ہے، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، اسی طرح ہر مسلمان کی عزت محترم ہے۔ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہے، اس کے ساتھ کھیلتا رہے، اور پھر وہ گھر میں یہ سمجھ کر بیٹھ جائے کہ میں نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا اور مجھ سے تو کوئی بدلہ لینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے ضرور بدلہ لیتے ہیں، اور یہ حدیث شریف کے اندر ہمیں بتایا گیا۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز پر، اپنے اس رویے پر، معاشرتی زندگی کے اندر ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک بات ہے کہ جب کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جہاں پر دوسرے کی کوئی خامی بیان کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے، تو ایسے موقع پر بقدر ضرورت بات کر دینی چاہیے۔ مثلا کوئی کسی جگہ رشتہ بھیجنا چاہتا ہے اور آپ کے پاس اس کے گھر والے آتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں کیسے نہیں، تو اس وقت شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ دیانتداری کے ساتھ ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تو آپ ان کو اتنا بتا دیں کہ میرے مشورے کے مطابق وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں، میرے خیال سے آپ اگر وہاں رشتہ نہ کریں تو اچھا ہے۔ اس بات کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اس موقع پر بھی یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کرنا شروع کر دیں کہ فلاں دن اس نے یہ کیا تھا، فلاں دن یہ کیا تھا، فلاں دن یہ کیا تھا۔ اس کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ موقع جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، مثلا کوئی کسی کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہا ہے، کسی کو مارنے کی، کسی کو قتل کرنے کی، کسی کو نقصان پہنچانے کی، چوری کرنے کی، کوئی ڈاکہ ڈالنے کی، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فلاں آدمی کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ان کو جا کے بتا دیں کہ بھائی فلاں آپ کے خلاف اس طرح کی سازش کر رہا ہے جس سے اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو۔ تو ایسے مواقع پر بقدر ضرورت شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ دوسرے کی کوئی برائی تھی، خامی تھی، وہ مجبوری تھی بیان کرنا، تو آپ دوسرے کے سامنے بیان کر دیں، لیکن عام حالات میں اس کے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔